السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روی اشکم ناول کی تھرڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، رات کو اندھیرا، مگر جو چیز ساکن ہے وہ اس حویلی کی خاموشی ہے۔ کوئی شے ازل نہیں رہتی مگر یہ خاموشی، اس کی آنکھیں چملائی تھی، یہ خاموشی، یہ وحشت زدہ خاموشی۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، آنسو آنکھ سے نکلتا گال پر پھسلا تھا۔ رو مت، اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ سامنے موجود ہستی نے اس کے آنسو چنے تھے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ کسی کو بتانا نہیں۔ ایشان نے اپنی بڑی بڑی گول آنکھیں معصومیت سے چپکائی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز بتانے جا رہی ہو۔ نہیں بتاؤں گی، پرامس۔ میرا دل کرتا ہے میں اس حویلی سے کہیں بہت دور چلی جاؤں، مجھے یہاں رہنا نہیں پسند۔ تمہیں اپنے دادا جی اور بی جان بھی نہیں پسند؟ تیر کی تیزی سے سوال کیا تھا۔ اف میں نے کیا؟ مجھے یہ حویلی نہیں پسند، تو تمہیں وہ پسند ہے؟ ہاں، میرے دادا جی اور بی جان بہت اچھے ہیں، اور ولید چاچو، اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ انہیں پسند کرتی ہو؟ نہیں۔ پیچھے کھڑا شخص جو کب سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتی، میں ان سے محبت کرتی ہوں اینا دی۔ ابو جان وہ ہستی ہیں جن کو میں اس دنیا میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد آتی، ابو جان آپ ہی سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اس الفاظ پر وہ اٹکی تھی، مگر حقیقت تھی، وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ پیچھے کھڑا شخص جو بھاری قدموں سے واپس جانے کے لیے مڑا تھا، رکا تھا، مگر اب کی بار دل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید اب اس دل پر محبت نامی چیز اثر نہیں رکھتی۔ سر جھٹکتے وہ وہاں سے چل دیے تھے۔ اینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دینی تھی۔ ایشان نظر اس بند دروازے پہ ٹکائے دھیمی سے بولی، جی اینا دی، ارشان بھائی سے شادی کر لو اور اس حویلی سے چلے جاؤ۔ میں اپنی چھوٹی سی بڑی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس حویلی میں رہو گی تو صرف دکھ ہی سہتی رہو گی، دوسروں کے لیے کیے گناہوں کی سزا بھگتتی رہو گی۔ یہ بھی تو سزا ہے نا اینا دی؟ آپ سب مجھے اس شخص سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں جو پہلے کسی اور سے منسلک تھے، اب وہ نہیں رہی تو آپ میری وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ جانتی ہوئی بھی کہ وہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ عائشہ سے محبت کرتے تھے یا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دی، ان دونوں کی بچپن سے منگنی ہوئی تھی، لازمی نہیں شال کے منگنی ہو تو محبت بھی ہو، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ ارشان بھائی میرے بھائی ہیں، میں بچپن سے ان کو بھائی بولتی آئی ہوں، تو اب کیسے یہ سب؟ اینا دی، یہ سب بہت مشکل ہے۔ ارشان بھائی کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کل جب یہاں آئیں گے تو بھائی ان سے کیا بات کریں گے۔ جب معلوم ہوگا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے دی؟ وہ روتی تھی۔ رو مت ایشا، یہ سب تو قسمت کے کھیل ہیں، ضروری نہیں ہم جیسا سوچے ویسا ہی ہو۔ اور بھلا لال حویلی میں محبت لفظ کی کیا اہمیت؟ یہ تو وہ لفظ ہے جس سے اس حویلی کے لوگوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ محبت کرنا لال حویلی کے لوگوں پر حرام ہے، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ورنہ اس 20 سالوں میں کیا میری محبت ایک دل نہیں پگھلا سکتی تھی؟ وہ بڑبڑائی تھی، نظر ہنس اس دروازے پر تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ ہاں، رات بہت ہوگئی ہے، سو جانا چاہیے۔ اگر ولید چاچو یا تمہارے اصطلاحات بھائی نے دیکھ لیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کہتی سیڑھیوں سے اٹھی تھی اور ساتھ ہی شال بھی اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اینا سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ شاید ڈیرے کا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا، اسے سرونٹ کوارٹر کی طرف جاتا دیکھ کر رکا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کہتے وہ رکی نہیں تھی۔ رکو، وہ جو وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ تیز آواز کانوں میں پڑتے ہی قدم خود بخود رکے تھے۔ جانتی ہو نا، سید سفیان ولی شاہ کو نظر انداز کرنے کی حماقت تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ حیران تھی، اس حویلی کا اکلوتا وارث، اتنی شان مان رکھنے والا وہ شہزادہ، اس عام سی لڑکی کی نظر انداز کرنے پر شکوہ کر رہا تھا۔ بے شک تم ملازمہ ہی صحیح، مگر ہو تو اس حویلی کا حصہ، مغروریت سے کہا تھا۔ وہ نظر اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہاں، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس سے تو حویلی میں کبھی کسی نے ملازمہ جیسا سلوک نہ کیا تھا، کیونکہ وہ کوئی ملازمہ لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کی گوری رنگت، اس کا حسن، اس کی کشش سے تو وہ شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تو اس کی قسمت تھی جو اسے ظالم حویلی والوں کی چوکھٹ پر لے آئی تھی۔ آج کے بعد یہ غلطی کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ سزا تم جانتی ہو۔ گلے میں آنسوں کا پھندا لگا تھا، وہ بس ڈبڈبائی نظروں سے اسے تک رہی تھی، اور وہ ظالم حاکم اپنی دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، مہمان آتے ہوں گے، لگتا ہے کوئی بہت خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، زبان سے زیادہ ہاتھ چلا لو، وہی بہتر ہے۔
حسنہ بھی گرم تہوار ان کے سر پر پہنچی تھی۔ اگر کسی چیز میں ذرا سے بھی کمی ہوئی نا تو سفیان بابا کے ہاتھوں سب کی شامت آ جائے گی۔ ملازمہ کو خبردار کرتی وہ خود بھی انتظامات دیکھنے لگی تھی۔ اینا کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھی نہیں کیا؟ وہ حسنہ بھی نے کچن میں داخل ہوتی ملازمہ سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اپنے کوارٹر سے تو بہن نہیں آئی ابھی تک، تو جا کر دیکھو، آؤ کراؤ، اتنی دیر سوتی تو نہیں ہے؟ انہیں فکر ہوئی، جی میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ ملازمہ سر کھلاتی کچن سے نکلی تھی اور حسنہ بھی کی سوچیں کہیں اور جا اٹکی تھی۔ مسلسل بجتے پھول نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ بند آنکھوں سے موبائل سائٹ ٹیبل سے ٹٹولتی نے کال کٹ کر دی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی رہی سی نیند بھی اڑا دی۔ آنکھیں جو مدم سے کھلی تھی اب وہ پوری کی پوری کھلی اس کھڑکی کو دیکھ رہی تھی اور کل رات کا ایک منظر کسی فلم کی طرح ذہن کے پردوں پر چملانے لگا تھا۔ رات کے اس کی باتوں کو سوچتے وہیں اسی حالت میں سو گئی تھی۔ دماغ اتنا گھوم چکا تھا کہ اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ڈیڈ آفس چلے گئے؟ رات والی حلیے میں وہ لاپرواہ سی چلتی لیونگ ایریا میں آئی تھی۔ جی میم، وہ چلے گئے۔ اوکے میم، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ کافی اور جوس؟ کچھ نہیں، ابھی جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی اس لیے اکتاتے ہوئے کہا۔ میم صاحبہ، اب کیا ہے؟ سر ہاتھوں سے اٹھائے وہ چیخی تھی۔ جی وہ صاحب بول کر گئے تھے جب آپ اٹھ جائے تو آپ انہیں کال کریں، وہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال، جاؤ تم۔ اسے دیکھتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا تھا۔ ایسے کیا راز ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ شخص میرے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے، میری پسند ناپسند سب۔ کون ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور اس نے جو کل رات حرکت کی، اگر اس نے دوبارہ ایسی ویسی حرکت کی تو میں کیا کروں گی؟ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا بریشہ سلطان کسی کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی اور کوئی اس کے خوف کی وجہ بنا تھا۔ کل رات کے حادثے نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ سب کیسے بھی کر کے اس شخص سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ مجھے ڈیڈ کو بتا دینا چاہیے ورنہ اس کی ہمت مزید بڑھ جائے گی۔ آج صرف کال کی تھی مگر اگلی بار سچ کروں گا۔ رات کے کہے اس کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ ڈیڈ کو معلوم ہوا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اگر بچ گیا تو ڈیڈ نہیں، میں ڈیڈ پر کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ ہیلو وریشا، آر یو دیر بیٹا؟ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسپیکر سے ابھرتی آواز نے اس کی سوچوں کو جھٹکا تھا۔ یس ڈیڈ، آئی ایم ہیئر۔ آر یو اوکے وریشا؟ یس ڈیڈ، آئی ایم ایبسلیوٹلی اوکے۔ لمبی سانس کھینچتے خود کو نارمل کیا وہ فوراً سے بولی تھی۔ ڈیڈ کو مجھے آپ کو بتانا تھا کہ زیان آ رہا ہے آپ کو لینے کے لیے، اس کے ساتھ آپ یوں نہیں جائے گا۔ بٹ وائی ڈیڈ؟ میں نے جتنا بولا ہے وہ آپ کریں گی اور کوئی سوال نہیں۔ ڈیڈ میں چلی جاؤں گی نا؟ وریشا تنبیہ کرتی آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ پلیز ڈیڈ، مجھے وہ نہیں پسند۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے اس سے ملنے یا اس کے ساتھ کہیں جانے کا مت بولا کریں، اٹس مائی آرڈر۔ اور کال کٹ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ موبائل دیوار میں دے مارے۔ وہ پاؤں پٹکتی وہ مڑی تھی جب نظر سامنے کھڑے پولیس کی وردی میں ملوث زیان حیدر سلطان پر پڑی تھی۔ ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پروستے جیسے خود کو کچھ بھی غلط بولنے سے باز رکھنا چاہو۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، حکم دینے والے انداز میں کہتے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ وقت نہیں تھا تو کیوں آئی یہاں؟ میں نے تو نہیں بلایا۔ اور تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوگی؟ تم بلاؤ گی اور زین حیدر سلطان بھاگا آئے گا؟ کل تک تمہارے منہ سے اف تک نہیں نکلتا تھا، صبح مرچے سے بھاگ کے آئے ہو کیا؟ سینے میں ہاتھ باندھے وہ اس کی روبرو آئی تھی۔ زین حیدر سلطان نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی اس نازک سی مگر ظالم لڑکی کو دیکھا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے ڈھیلے ڈھالے سے بلیک کلر کے نائٹ سوٹ میں ملوث وہ سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ کل تک مجھے تمہاری پسند بھی تو معلوم نہیں تھی، اس نے گھما پھرا کر جواب دیا تھا۔ کچھ سیکنڈ وہ بولنے لائق نہیں رہی تھی۔ وہ صرف میرا یونی فرینڈ ہے۔ بالوں کا جوڑا کھولے وہ خود کو مصروف سا دکھاتے بولی تھی۔ میں نے پوچھا؟ عام سے لہجے میں کہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم ایڈیٹ۔ آگ بگولا ہوتا وہ کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک وریشہ سلطان تھی اور ایک زین حیدر سلطان تھا۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ وہ لاجواب حسن رکھتی تھی تو مقابلہ بھی اپنی بستی کا مغرور شہزادہ تسلیم ہوتا تھا۔ وہ غرور زادوں کی نگری کا شہزادہ تھا تو وہ سرفروں کی نوابزادی تھی۔ وریشہ احمد سلطان اگر آگ تھی تو زیان حیدر سلطان پانی تھا، مگر دونوں کی کیمسٹری بہت الگ تھی۔ وہ جو کام کرتی تھی زیان کو ان سب سے چڑھتی، جس کی وجہ سے ان کی کبھی خاص بنی نہیں تھی۔ زیان حیدر سلطان عدیل حیدر سلطان اور فروا حیدر سلطان کی اکلوتی اولاد تھی یا شاید نہیں تھی۔ زیان حیدر کی 6 سال کی عمر پر
حسین پر قتلانہ حملہ کروانے کی صورت میں اس کے ماں باپ دونوں چل بسے تھے۔ باپ کے بعد کسی نے اسے دیکھا تھا صرف احمد سلطان، جو اس کے اکلوتے چاچو تھے، جن کی اکلوتی بیٹی سے وہ کبھی عشق کر بیٹھا تھا۔ مگر ورشا سلطان، جو کہ اس کے حساب سے ایک انتہائی بدتمیز اور ضدی لڑکی تھی، وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ احمد سلطان بھی یہی چاہتے تھے، مگر ورشا کی مسلسل ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی تھی۔ اس کے بعد سے اس کے اور زین کے بیچ جو تعلقات تھے وہ بھی نہ رہنے کے قابل رہے تھے۔ آج 3 مہینے بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، جس بات کی دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ چلو، ہینڈ بیگ اٹھائے وہ فرصت سے چلتی صوفے کے پاس آئی تھی۔ وہ ہنر موبائل میں مصروف تھا۔ جب نظر وہاں سے ہٹائے، زین کی طرف کی تو خطرناک تہوار لیے سے کھو رہا تھا۔ یوں نہیں جا رہی ہو یا کسی شادی کا ولیمہ کھانے؟ اس نے ناسمجھی سے اپنی تیاری کو دیکھا۔ کب سے یہاں ویٹ کر رہا ہوں، تم اب آ رہی ہو 2 گھنٹے بعد؟ کچھ پتہ بھی ہے ایک تمہاری وجہ سے میرے کتنے کام رکے ہیں؟ اوہ مسٹر زین حیدر سلطان۔ موبائل میں رکھتی دلکش لہجے میں اس کا نام لیا تھا۔ اگر آپ اتنی بزی تھی تو ایک آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سب کی سانسیں رکی ہیں، تو آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ صوفے سے اٹھا تھا، اس نے قدم پیچھے لیے تھے۔ فضول کی بکواس کروا لو بس تم سے۔ ہاں، تم تو جیسے ہسٹری کی کتاب ہو، بولتے ہو تو منہ سے نالج چڑھتا ہے۔ تبدو جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھ پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ رکا تھا جس کے بعد وہ چلتی جا رہی تھی، اس کی پشت سے سر دے مارا تھا۔ زبان کا علاج کرواؤ، بہت چلنے لگی ہے، ساتھ ہی ناکوں پر چشمہ چڑھوا لو، یہ نہ ہو اگلی بار کسی دیوار کا نقصان کیا ہو۔ اپنے لفظوں سے اسے آگ لگاتا وہ جیپ کی سائڈ پر آیا تھا۔ وہ بیٹھا جب اس کی نظر مورتی بنی کھڑی ورشا پر پڑی تھی۔ اب یہ مت کہنا میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں، انتہائی تب سے کہا گیا۔ وہ ویسی مورتی بنی کھڑی رہی۔ جب وہ پاؤں اٹھاتا اس کی سائڈ پہ آتا، دروازہ کھول کیا بند کر لو گی یا شان میں فرق آتا ہے؟ انتہائی ادب سے پوچھا گیا تھا۔ اب کھولا ہے تو بند بھی تم ہی کر دو، اتنی ہی بدتمیز سے جواب دیتی وہ پھر سے موبائل میں مصروف تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ جیپ میں بیٹھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرتے وہ یونین کے گیٹ پر پہنچا تھا۔ چاچو تمہاری سیفٹی کو لے کر کافی پریشان ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ دن تک تمہارے لیے ایک باڈی گارڈ کا بھی انتظام کرے۔ نظر ماں موجود ہسروگن پہ ڈالتے اسے بتا رہا تھا، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، ٹکا سا جواب دیے وہ جیپ سے اتری تھی۔ لازمی نہیں، جو تم چاہو ہم وہی کریں۔ وہ بھی اس کے پیچھے اترا تھا۔ کتنی نظریں تھی جو ان دونوں پر ٹکی تھی۔ ورشا نے نظر گھمائی تھی، جہاں ہر آتی جاتی لڑکی مورتی زین حیدر سلطان کو دیکھ رہی تھی، اور کچھ تو وہاں رک کر اسے دیکھنے میں مہو تھی، اور وہ تھا اتنا ڈیشنگ اور سمارٹ، اس پر اس کی مخصوص سنجیدہ شخصیت کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ ورشا بڑھتے قدم رکے تھے۔ ہاں، ہر دم مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر مرد عزت بھی نہیں دیتا۔ دکھاوے اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھو۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے والے صرف دوست نہیں ہوتے۔ وہ زین کی بات کا کوئی اور رخ دیتی، اس سے پہلے وہ اسے کلیئر کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کی کئی باتوں میں الجھی وہ یونین میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی ناشتہ تیار ہے، زری آج مجھے جلدی جانا ہے، ناشتہ کروں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ حجالت میں کہتا اپنے کمرے سے بہ رہا تھا، جہاں زرمینہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ بھائی تھوڑا سا کھا لیں یا ایک کپ چائے؟ میں وہاں جا کر کھا لوں گا نا زری۔ پکا؟ ہاں پکا۔ اس کے گال کھینچتے وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آیا، جہاں اس کی ماں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اوکے ماما، میں جا رہا ہوں۔ ناشتہ کیے بغیر ہی جی مجھے آج جلدی جانا، ایک جگہ انٹرویو دیا ہے، بس دعا کریے گا آج وہاں سے اچھی خبر مل جائے۔ بات کو گول مول کیے وہ ان کا سر چومتا اللہ حافظ کہتا باہر نکلا تھا۔ اسے اللہ کے امان میں دیتے وہ بھی کام میں مصروف ہوئی تھی۔ یا الہی، آج میری فریاد سن لے، کیسے بھی کر کے میری مشکل آسان کر، میرا بیڑا پار کر دے مالک۔ بے شک تو دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور تو چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اپنے ماں کے کئی الفاظ دہراتے بائک سٹارٹ کیے وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میسج بھیجنا نہیں بھولا تھا۔ ان کا کمرہ سیٹ کروا دیا جی ہو گیا، اور کھانا جی وہ بھی تقریباً بن گیا۔ دیکھ لیجیے حسنہ بھی، پھر بھی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کوئی کمی نہیں رہے گی سفیان بابا، آپ بے فکر ہیں۔ صرف وہی تھی جو حویلی والوں کے علاوہ اسے سفیان بابا کہہ کر پکارتی تھی۔ حسنہ بھی اس حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ آمنہ بیگم سے پہلے سفیان شاہ کی دیکھ بھال وہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے سفیان ولی شاہ ان کی کافی عزت کرتا تھا۔ حسنہ بھی وہ ہامتی ہوئی ان تک پہنچی تھی، مگر پھر سفیان شاہ کو دیکھتی اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا چھوٹے سائیں جی، وہ
وہ جیسے کڑے تہواروں سے کھو رہا تھا، پلو سے دیکھتی ملازمہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ بات سن کر آئیے، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ 2 قدم دور ہوتا موبائل نکال کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں سفیان بابا کی بات سن کر آتی ہوں۔ ملازمہ کو بھیجے، وہ وہاں سے اس کے پاس آ رکی تھی۔ اس نے نظر موبائل سے ہٹائے حسنبی کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ جی بابا، وہ اینا بچہ کی طبیعت خراب ہے، ملازمہ بتانے آئی تھی، بہت تیز بخار ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے نظر اٹھا کر سفیان ولی شاہ کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کے تاثرات نوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ سفیان بابا ہاں، جیسے کسی گہری سوچ سے بہرا تھا۔ سلیم جی صحیح حکم۔ اس کی ایک بات پر وہ کسی جن کی طرح وہاں حاضر ہوا تھا۔ حکیم کو بلاؤ فوراً۔ جی جو حکم صحیح، وہ جواب دیتا پھر سے غائب ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس جائیں اور حکیم آ جائے گا، جو دعا دے گا اس کا استعمال کریں، یہاں کی فکر نہ کریں، ملازمہ دیکھ لیں گی سب۔ وہ حکم سناتا وہاں سے نکلا تھا۔ حسنہ بھی مسکرائی تھی، دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک انجانی تکلیف تھی جو محسوس ہوئی تھی، درد تھا جو لہر بن کر اٹھا تھا۔ چلتا وہ حال نما کمرے میں پہنچا تھا۔ پریشان لگ رہے ہو؟ بی جی نے اس کی اتری رنگت دیکھتے کہا تھا۔ دادا جی اور ولی شاہ جو وہاں موجود تھے، نظر سفیان ولی شاہ کی طرف اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، مختصر سا جواب دیتے وہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا۔ پریشان نہیں آیا ابھی تک؟ انہوں نے پھر سوال کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے، کہہ رہے تھے آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ولی شاہ کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ اور ان کے یہاں آنے پر اگر ذرا سی بھی مدد ہوئی نا تو مجھ سے کوئی اچھائی کی امید مت رکھیے گا۔ دادا جی نے ولی شاہ کی طرف دیکھا تھا، سفیان شاہ کو زیر خندق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، بے فکر رہو تم۔ دادا جی نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ نشال کہاں ہے؟ سوال کیجیے ان کی طرف دیکھتے کیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے صحیح کہتے وہ اٹھا تھا۔ عجیب سی وحشت سی جو اسے ہو رہی تھی، بے چینی تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی بلکہ بڑھ رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھتا دیری کی طرف نکل گیا تھا۔ کل رات اسفل شاہ کی باتیں اور اب ذہن حاضر کے وہ جملے، اسے لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ جین شرٹ میں ملوث بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کہاں ہو تم کل سے؟ کوئی کال نہیں کی، کوئی میسج؟ اتنی کالز، ان کا بھی رسپانس نہیں دیا۔ اگر نہیں آنا تو بتا دیتی، میں خواہ مخواہ وہاں ساری رات مجنوں بنا تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ اس کے سر پر پہنچتے وہ بھڑک اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو آدھی، اس ساتھ ہی دماغ خراب کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ بندہ پوچھ لے کیوں نہیں آئی، کیا وجہ تھی؟ نہیں، تمہیں تو بس اپنی پڑی رہتی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی خود پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے کیسے محبت کر لی۔ وہ بولتی رکی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ غصہ نہیں کرتی تھی، وہ غصے کی بہت ہی تھی، مگر آج اس کا ریئیکشن آدھے کو اپنی جگہ شداشت کر گیا تھا۔ وہ جا اور اس والے منا اس کو، ورنہ ہمارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ اس کا گروپ کا ایک اوباش لڑکا قدرت سنجیدگی سے بولا تھا۔ آدھی کچھ بھی بولے بغیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یار ولیشا میری بات سنو، وہ کلاس میٹر ہوتی ہے۔ آدھی اس کا بازو پکڑے ساتھ والی کلاس میں لیے داخل ہوا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے بات، ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ حلیہ بگاڑ دوں گی تمہارا۔ جانور اتنا غصہ سے اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بازو کو پکڑے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں آئی کل، کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، بس تم ناراض نہیں ہو۔ صحیح ہے، یہ بات تم دور ہے کبھی کر سکتے ہو۔ اپنا چہرہ دور کرتے سیم نے گال سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ بوائے فرینڈ ہوں تمہارا، اتنا نزدیک تو آ سکتا ہوں نا جان۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ محبت سے بولا تھا۔ بوائے فرینڈ ہو؟ شور نہیں۔ رخ موڑے وہ تلخی سے بولی تھی۔ وہ بھی مر جاؤں گا، اتنی کیا بات؟ تم بتاؤ آج بھیجوں میں مام ڈیڈ کو یا کل؟ کہاں؟ حیرت سے سوال کیا تھا۔ سلطان پلس 4 کہاں؟ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے وہ ہنسا تھا۔ نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں شادی نہیں کرنی چاہتی۔ اچھا پھر ناراض تو نہیں ہونا، کیونکہ تمہاری ناراضگی میرے جان پر بنتی ہے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ اور لگتا ہے اوکے اوکے نہیں ہوں ناراض۔ وہ اور قصیدہ پڑھتا وریشا جلدی سے بولی تھی۔ یہ ہوئی نا میری جان والی بات۔ چلو اب سر توقیر کی کلاس ہے، وہ مس ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی، اس لیے بولتے کلاس سے باہر نکلی تھی۔ ہاں اوکے چلو۔ ہادی بھی اس کی بات سے متفق ہوتا ہاتھ چل پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی لال حویلی پہنچا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق اس کا استقبال اس کی شانہ شان کیا گیا تھا، مگر اب کی بار اعتماد پہلے سے کچھ مختلف تھا۔ سید سفیان ولی شاہ جو اس سے 1 سال چھوٹا تھا، اس
کی کھانے پر انتہائی خوش نظر آ رہا تھا۔ دادا جی اور بی جان بھی اپنے نواسے کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر خوشی سے رو پڑے تھے۔ اولاد ہوتی اتنی پیاری ہے، مگر ایک تھا جو آج بھی 25 سال پرانا والا رویہ روا رکھے ہوئے تھا۔ تم تو اس حویلی کو اور حویلی والوں کو جیسے بھول ہی گئے ہو ارشاد شاہ، مصروفیات بڑھ گئی ہے دادا جی، ورنہ اپنوں کو کون بھولتا ہے؟ اس نے مسکراتے جواب دیا تھا۔ جانتے ہو آج پورے 6 سال بعد آپ یہاں آ رہے ہیں، بالکل میرے بھائی، وہ بھی تمہارے بلانے پر، ورنہ ماما کے جانے کے بعد یہاں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ سفیان شاہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کے جانے کا دکھ ہم سب کو ہے بچے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اسے افطار طوطا دیکھ کر بی جان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ یہی آپ سب کی محبت ہے بی جان، جو ارشاد شاہ کو یہاں کھینچ لیتی ہے۔ ملازمہ کھانا لگاؤ۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب سفیان ولی شاہ نے کھانا لگانے کا حکم دیا۔ ذرا کھانا بھی کھا لیں گے، مگر پہلے مجھے اپنی دونوں پریوں سے تو ملنے دو۔ کہاں ہے ویسے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ارشاد شاہ نے ترہانہ نظر حویلی میں دوڑائی تھی۔ شال اپنے کمرے میں ہے، مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ آتی ہوگی اور ہے نا؟ اس کے دوسرے سوال پر بی جان مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے بھی بتا رہی تھی، بخار ہے، وہ آرام کر رہی ہے۔ ہے کیا؟ کہاں وہ؟ چلو ابھی کیا ساری باتیں یہی کھڑے کھڑے کر لوگے؟ چلو چل کے کھانا کھاؤ۔ دادا جی نے اسے مسلسل سے ہٹانا چاہا۔ کیسے ہیں آپ چاچو؟ ولی شاہ نے چونک کر سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کی تربیت نہیں بھولا تھا۔ بے شک ولی شاہ کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے تھے، مگر وہ پھر بھی ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ یہ بات اس کی ماں نے اس سے کہی تھی، اور ارشاد شاہ دنیا کی سب کی بات ٹال سکتا تھا، مگر دو لوگ ایسے تھے جن کی کوئی بات ارشاد شاہ کے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ بولتے رکے نہیں تھے۔ سفیان شاہ نے اپنی طرف مڑتے ولی شاہ پر افسوس بھری نگاہ ڈالی تھی، مگر وہ یوں ہی لاتعلق بنے کھانے کی ٹیبل پر پہنچے تھے۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے، ارشاد شاہ نے وہ جملہ دادا جی کو دیکھتے کہا تھا، اور وہ چپ چاپ سر جھکا گئے تھے۔ السلام علیکم، خاصی دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ ارے میری چھوٹی سی پری، وعلیکم السلام۔ ارشاد نے چیئر سے اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پیار دیا تھا۔ وہ محض 24 سال کا تھا، مگر اشال و رعنا سے کی محبت باپ جیسی تھی۔ ولی شاہ نے طنزیہ نگاہ سے سفیان شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو سب سے لاتعلق بنا بیٹھا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کھانسی ہو؟ آ جاؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اس کے کہنے پر اشال جھجکتی ہوئی ساتھ پڑی چیئر کو چھوڑتے تیسری چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ اسے یوں جھجکتا دیکھ کر ارشاد شاہ کو عجیب لگا تھا، کیونکہ شال اس کے ساتھ کافی فرینک تھی، مگر اب اس کا یوں خاموش رہنا اور ایسا بہیو اسے کھٹکا تھا۔ 6 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے جھجک رہی تھی، کیونکہ وہ کافی ٹائم بعد مل رہے تھے۔ اپنی سوچ کو درست کرا دیتی ارشاد شاہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اب کی اتنی گفتگو میں وہ پہلی بار ارشاد شاہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ ان سب سمیت سفیان شاہ بھی ولی شاہ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ جی ٹھیک جا رہی ہے ماموں، وہ مسکرایا۔ جب یہاں سب کچھ ہے تو وہاں جا کر سرکاری نوکری کرنا؟ میرا مطلب تم جاگیردار سید سفیان شاہ کے نواسے ہو، اچھا نہیں لگتا ایسے کسی کی چاکری کرنا؟ کھانا کھاتے وہ مصروف سے انداز میں بول رہے تھے۔ سفیان شاہ کو ان کی بات کرنے کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ ٹھیک تو وہاں کسی کو بھی نہیں لگا تھا۔ دادا جی یا سفیان شاہ میں سے کچھ بولتا، ارشاد شاہ خود بول پڑا تھا۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سفیان شاہ کا ہے ماموں، سفیان شاہ کے بعد آپ کا، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے کا، اور بقول آپ کے۔ میں تو اس خاندان کا خون ہی نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں اس گدی کو سنبھالوں جو کبھی میری تھی ہی نہیں؟ اور رہی بات کسی کی چاکری کرنے کی، تو ماموں سید ارشاد شاہ کے خون میں یہ شامل ہے۔ وہ کام بھی اپنے معیار کے کرتا ہے اور بندہ بھی اپنے معیار کے رکھتا ہے۔ کبھی آئے گا میری طرف، سب سمجھاؤں گا، صاف کوئی سے جواب دیتے پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہوا تھا۔ ولی شاہ جو اسے نوکری کا تانا دیتے، نیچا دکھانا چاہتے تھے، خود ہی سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ سفیان شاہ نے نظر دادا جی کی طرف اٹھائی تھی، جو ولی شاہ سے دور گئے تھے۔ حویلی کی عورتیں چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھیں، کیونکہ انہیں کبھی کسی بات میں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی اجازت۔